السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایران نے پاکستانی حدود کے اندر حملہ تو کیا ہے، لیکن یہ اسے اتنی طویل عرصے تک بھگتنی پڑے گی کہ نانی یاد آ جائے گی، کیونکہ پاکستان نے ایران کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ کچھ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک کرنل صاحب مارے گئے ہیں، اور عمران خان کی بونگیاں پاکستان کو کب تک بھگتنی پڑے گی، اس پر بھی بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی، ذرا ایک دو خبریں ذرا اچھی بھی دے دینا، مطلب جو ٹینشن والی خبریں تو چلتی رہتی ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہمیں قسط ملنی تھی $70 کروڑ کی، وہ گزشتہ روز پاکستان کو موصول ہو گئی ہے۔ اس قسط کی میں آپ سے اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ ایک مالیاتی ڈسپلن کے اندر پوری دنیا میں کنسیڈر ہوتے ہیں، اور آپ پوری دنیا میں ایک میسیج ہوتا ہے کہ جی یہ کوئی دیوالیہ ہونے والا ملک نہیں ہے۔ دنیا کا جو سب سے بڑا مالیاتی ادارہ ہے، اس کی رکنیت بھی ہماری برقرار ہے اور ہمارے اس کے ڈسپلن کے اندر بھی ہم موجود ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے جو پاکستان کی معیشت کے لیے اس وقت بڑا ضروری ہے جی۔ اچھا، دوسری جو خبر ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام ڈیٹا اکٹھا ہونے کے بعد اب ایک اوورآل اعداد و شمار ریلیز کر دیے ہیں۔ کل جی پاکستان کے اندر جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے، اس کے اندر 17,816 امیدواران جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان میں سے قومی اسمبلی کے لیے 5,121 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلیوں جو چاروں ہیں پاکستان کی، ان کے لیے کل 12,695 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ گزشتہ شب رات کے جاری کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اعداد و شمار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ چل رہا تھا نا کہ کاغذات نامزدگی آ رہے تھے، جانچ پڑتال ہو رہی تھی، مسترد ہو رہے تھے، قبول ہو رہے تھے، پھر واپس لینے کی ڈیٹ آئی، پھر جن کے مسترد ہوئے تھے ان کی وہ ٹریبیونلز میں چلے گئے، ٹریبیونل سے ہائی کورٹس میں چلے گئے۔ تو اب جب یہ اعداد و شمار فائنل ہوئے ہیں تو یہ حتمی طور پر یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ پاکستان نے جاری کر دیے ہیں۔ پھر جی ایک ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جناب کامران خان صاحب۔ کامران خان صاحب کو اگر کہ سڑک پہ کوئی مطلب پتھر بھی گر جائے، یا اگر ان کو کوئی چلتے ہوئے جو نہیں ہے وہ کسی اسکول کے آگے وہ تالا لگا ہوا نظر آ جائے، تو ان کا جو پہلا مطالبہ ہوتا ہے اپنے ٹویٹ کے ذریعے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی الیکشن جو نہیں ہے وہ پوسٹ پون کر دیں۔ تو ویسے تو وہ مطلب کسی بھی چیز پہ وہ الیکشن پوسٹ پون کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کی ڈیوٹی وہ کر رہے ہیں، بڑے لگے رہتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک اور ٹویٹ کھڑکائی ہے جناب، گزشتہ روز جو ایران نے پاکستان کے حدود کے اندر حملہ کیا، بس جی پھر وہ کیا چاہیے تھا، اللہ دے اور موقع بندہ لے۔ کامران خان صاحب نے ٹھٹ ٹویٹ کھڑکا دی، اور دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے لفظ موخر کے بجائے موقر استعمال کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کی انگریزی کمزور ہے یا یہ ٹائپنگ کی غلطی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر جو انتخابات ہیں نا وہ فوری طور پہ مؤخر کر دینے چاہیے، کیونکہ جو ایران کی طرف سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں، اور جو پاکستان کی فوج ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرے گی یا کہ انتخابات میں سیکورٹی ڈیوٹیاں دے گی، اور پاکستان کی معیشت بڑی خراب ہے اور 10 سال تک جو نہیں الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اس قسم کی باتیں جناب کامران خان صاحب کرتے رہتے ہیں۔ اب کامران خان صاحب کے اپنے مفادات لوگ کہتے ہیں ان کے بزنسز وغیرہ کافی زیادہ ہیں، تو ممکن ہے وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، لیکن اصل جو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے انتخابات نامی چیز جو پاکستان کے اندر نہ ہو، اور وہ پھر پاکستان کے ایک بہت بڑے اور ایک سینئر اینکر بن کر جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو نہیں وہ ان کی جسے کہتے ہیں کہ لاڈلوں میں شمار ہو جائیں، اور ان کی تعریفیں کرتے رہیں اور ان کے مشورے دیتے رہیں۔ اور اچھا دلچسپ بات یہ کہ وہ بندہ اتنی کھلے عام کسی قسم کی لگی لپٹی رکھے بغیر خوشامد کرتا ہے نا کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن پھر وہ آج میرے دفتر میں سینئر جرنلسٹ سے گپ شپ ہو رہی تھی، میں نے کہا یار یہ بندہ کیسے کھا لیتا ہے؟ ان کا بھائی جی پھر دیکھو ترقی بھی کر گیا کہ جو اتنا زیادہ خوش آمدی ہوگا وہ ترقی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ میں نے کہا یار کہتا تھا تو ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ہم ایران والے معاملے کی۔ ایران والا معاملہ جو آج ہوا ہے اس کو آپ اتنی آسانی سے نہ لیجئے، میں پہلے بھی یہ ماضی میں عرض کرتا رہا ہوں، اور یہ ایک چیز ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ایران وہ ملک ہے جس کی وجہ سے پہلی بار اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا، میں آپ کو واقعہ ایک دفعہ آپ کی یادداشت کے لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں
کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب دورے پہ گئے ایران کے. اب ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ ایران کی سرزمین ہمیشہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے. آپ کلبھوشن کو لیجیے، چاہ بہار سے وہ آپریٹ کرتا تھا پاکستان کے اندر بلوچستان کے اندر جتنی جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان سب کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے، اور یہ کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی را کرواتی ہے اس کے لیے ہمیشہ ایران ان کو اپنی سرزمین فراہم کرتا رہا اور ایران فیسیلیٹیٹ کرتا رہا. پاکستان کے اوپر ایران نے اس سے پہلے کبھی الزام تک بھی نہیں لگایا تھا کہ پاکستان کے اندر سے کوئی ایران کے خلاف ایسا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان اور ایران کے بارے میں ہم جو نہیں بنیادی طور پہ ایک بیوقوف قوم ہے. ہم وہ برادر اسلامی ممالک اور ہمارے دینی بھائی، اور اس چکر میں جو نہیں ہے ہم جو ہیں وہ پڑے رہتے ہیں. اگلے بندے جو نہیں ہے اپنا مطلب نکالتے ہیں اور آنکھیں ماتھے پہ رکھتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے خیر جو چول ماری ہوا آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم وہاں پہ ایران میں بیٹھ کے ان کے جو وہاں کے جو ان کی حکومت کے سربراہان کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ جی میں اس چیز پہ معذرت کرتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین ایران میں دہشت گردی کے خلاف کے لیے استعمال ہو رہی ہے. بندہ حیران رہ جاتا ہے، یار کیا مطلب بکواس کر رہے ہیں آپ، مطلب یہی لفظ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو کبھی ایران نے ہم پر کبھی الزام تک بھی نہیں لگایا. جو کچھ ہوتا ہے ایران سے پاکستان میں ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی. اچھا وہاں پہ اس وقت گئے ہوئے تھے جو پاکستانی وفد تھا، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت جنرل عاصم منیر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، لیفٹیننٹ جنرل تھے. انہوں نے اس وقت ایک چٹ لکھ کے ان کو بھجوائی پرائم منسٹر کو کہ جناب یہ آپ مطلب بونگیاں نہ مارو. مطلب ان کا یہ تھا لکھا، تو لازمی بات ہے ان کے لکھنے کا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ وہ پہلا موقع تھا جہاں پہ عاصم منیر صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد پھر جب عمران خان صاحب کے وہ تحفے اور جواہرات اور کٹے کھلے اور پھر وہ جس طرح عمران خان صاحب نے ان کو ہٹایا، وہ اس کے پیچھے شاید ایک وجہ یہ بھی تھی. تو یہ ایک کہانی پیچھے سے چلی آ رہی ہے. اچھا ایران کی طرف سے پاکستان کے حدود کے اندر ڈرون اور میزائل کے ذریعے حملے کی خبر آئی. 2-3 بچے ہمارے شہید ہو گئے، چھوٹے اور بچیاں غالباً، اور 2-3 زخمی ہو گئے. تو ایران نے کہا جی یہ اسرائیلی دہشت گرد جو تھی پاکستان کے اندر تھے، جبکہ اسرائیلیوں کی سب سے بڑی تعداد تہران کے اندر موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ 10,000 اسرائیلی باشندے وہاں پر موجود ہیں. اور ایران نے آج تک جتنے حملے کیے ہیں اسلامی ممالک پر کیے ہیں، اور اسلامی ممالک کے اندر ہی اس نے فساد ڈالا ہے. آپ یمنی حوثیوں سے لے کر آپ جو نہیں ہے وہ لبنان کی وہ حماس سے لے کر اور لبنان کی وہ کیا حزب اللہ تک، یہ سب معاملات کے اندر ایران موجود ہے. یہ وہ ملک پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا رہا ہے جس کے اپنے اعظم سروس جرنیل دوسرے ملک عراق میں ماری جاتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ غیر قانونی طور پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو جس ملک کی یہ حالت ہے کہ پوری دنیا نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ اب پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی ملوث ہے. اور وہ جو ہمارے 2-3 معصوم بچیاں تھیں وہ اسرائیلی تھی، دراصل ہمیں پتہ نہیں چلا. ایسا مطلب بندہ کیا کہے ان کو. خیر اب پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے، اور ایٹمی ریاست کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے. اچھا اب جو پاکستان کے جو رد عمل تھا اس میں سب سے پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ پاکستان ایران جوائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیٹی کا جو 11واں اجلاس تھا وہ معطل کر دیا گیا، اس کو روک دیا گیا. اور پھر چاہ بہار میں پاکستان کی ٹریڈنگ کے لیے ایک وفد گیا تھا، اس کو فوری طور پہ پاکستان واپس بلوا لیا گیا. اچھا جی پھر چاہ بہار سے 35 رکنی یہ وفد تھا اور اس نے جوائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنی تھی. پھر پاکستانی وفد جو نہیں ہے وہ چیف کلیکٹر کسٹمز بلوچستان کی سربراہی میں وہاں پر گیا ہوا تھا، یہ جو واپس بلوایا گیا. اور اس میں پاکستان کے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندے بھی شامل تھے. اور اس وفد نے تجارتی فروغ کے لیے ایم او یوز پر دستخط کرنا تھے. اور اب جو ایران صاحب ہیں ان کو وہ چیز جو نہیں ہے ان سے ان کے ہاتھ سے چلی گئی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ پوری دنیا میں نا ایران کے ساتھ ٹریڈ کوئی نہیں کرتا، اس کے اوپر پابندیاں، نہ ایرانی کرنسی قبول کی جاتی ہے نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ٹریڈ کرتا ہے. چاروں طرف سے بارڈر بند ہے، صرف پاکستان والا بارڈر ہے، وہاں سے ہی ان احسان فراموشوں کو اور بغیرتوں کو ادھر سے خوراک بھی جاتی ہے، ادھر سے ان کو ڈالرز بھی جاتے ہیں، وہ تیل اپنا اسمگل کا ادھر بیچتے ہیں، یہاں سے لے کے جاتے ہیں، یہاں سے ادویات بھی جاتے ہیں. اگر پاکستان اپنا بارڈر بند کر دے تو ایران میں ایک کھانسی کا سیرپ تک نہیں جا سکتا. یہ ان کی حالت ہے اور اوقات ان کی یہ، اور چھلانگیاں ان کی دیکھو. وہ مطلب وہ ایک ایٹمی طاقت کو اٹھ کر وج رہے ہیں. یار ایک کیا کہا تھا مولانا مرحوم نے، یہ جو طریق لبیک والے خادم حسین رضوی مرحوم نے، آیا جائے گوری، پھر ایک گوری کی مارنی ہے سارے ایران والے. اچھا ایران کے بارے میں آپ کو بتاؤں جی، ایران کی منافقت آج سے نہیں ہے. ہم بھی نا شروع میں ایران کی جو امریکہ کے خلاف بیان، امریکہ کے ایران کے خلاف بیان، تو ہم بھی بڑا سمجھتے تھے کہ یار یہ کوئی بڑا کوئی ٹارزن قسم کا ملک ہے. اور مجھے تو اس دن پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ہی مطلب بلی ہیں. کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر قدیر سے ایک پریس کانفرنس
کروائی گئی تھی مشرف صاحب کے دور میں، اور بڑی وہ جسے کہتے ہیں ہیومولیٹنگ قسم کی پریس کانفرنس تھی. ڈاکٹر قدیر کو بڑا اس میں ڈیگریڈ کیا گیا تھا. وہ کیوں کروانی پڑی تھی؟ وہ اس لیے کروانی پڑی تھی، یہ جو امریکہ کے سامنے ٹارزن بنتا ہے نا ایران، جب پاکستان نے اس کی مدد کی تھی نا تو اس نے وہ ساری شکایت جا کے امریکہ کو لگائی کہ جی یہ ہمیں پاکستان سے ساری مدد ملتی ہے، اور پھر امریکہ کا دباؤ آیا اور پھر وہ سارا کچھ کرنا پڑا. تو یہ اس ملک کی ٹوٹل اوقات ہے کہ یہ سب ڈرامے بازی کرتے ہیں امریکہ اور ایران مل کے. ایران نے آج تک جتنے حملے کیے ہیں یہ کروائے ہیں اسلامی ممالک پر کروائے ہیں. کسی جگہ آج تک اس نے ایرانی امریکی کسی چیز کو نشانہ نہیں بنایا، کسی جگہ پر آج تک اس نے اسرائیلی کسی چیز کو نشانہ نہیں بنایا. صرف پاکستان پہ حملے کریں گے، حوثیوں میں کر دیں گے، لبنان میں کر دیں گے، اسرائیل میں کر دیں گے، اور مسلمانوں کی تنصیبات پہ کریں گے. ایسی سپورٹ کریں گے جیسے حماس کو سپورٹ کر کے اور 6000 بچے مروا دیے. ادھر ہمارے بھی 3 بچے مار دیے. تو یہ ان کی ٹوٹل حیثیت اور اوقات ہے. خیر اس کے بعد پھر پاکستان جو باری ایران کو سمجھ تو آ گئی نا کہ چول کیا بج گئی ہے. اب اگرچہ کہ اس کو کور کرنے کے لیے وہ اپنی چیز کو بڑا جائز قرار دے رہے ہیں، لیکن ساتھ فون بھی کرتے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ کو. اس سے ان کے جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں فون کر کے، اور کہتے ہیں جی ہم نے تو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے. اور پھر جناب پاکستان نے یہ کیا کہ جی پاکستان نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے، اور ایران کے سفیر نے کہا کہ بھائی صاحب اتنے ہوں تہاڈی کوئی جگہ نہیں. سفارتی تعلقات پاکستان نے ان سے ختم کر لیے ہیں. اور پاکستان کے جو سفیر تھے مدثر ٹیپو تہران میں، وہ اب پاکستان واپس آ رہے ہیں. انہوں نے الوداعی ملاقاتیں کل کر لی تھیں، اور یہ پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ واپس آ جائیں. ایران کے سفیر آلریڈی جو یہ وہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، تو ان کو کہہ دیا گیا کہ جی اب دوبارہ آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ خبر ہے نا جی جو اس وقت سامنے ہے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ ایران کی جو پوزیشن ہے اس وقت، وہ پاکستان کے فوجی لحاظ سے تو بیچارہ اس نے کیا مقابلہ کرنا، یہ تو چول ہی ماری ہے انہوں نے. اب اس کے پیچھے ایران ہے، ایران کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ ہے یا بھارت ہے یا اسرائیل ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ وہ یہاں سے آ کے ان کو کھانسی کا سیرپ نہیں دے سکتے. اتنی سی ان کی ٹوٹل سارا معاملہ ہے. اچھا اب جو ہمارے ماہرین ہیں خارجہ امور کے اور جو دیگر جو متعلقہ ماہرین ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ اب جو ایران نے کام کیا ہے ایک طویل عرصہ تک اب پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات بحال نہیں ہوں گے، اور سانو کرندہ شوق بھی کوئی نہیں. اس کے بعد پھر جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ یہ آپ اگر جا کے ٹویٹر پہ دیکھیں، دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ دیکھیں، جتنے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں وہ پاکستانی فوج کو تانے مارے ہیں، پڑ گئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں، ابھی 9 مئی نہیں ہوا تھا جب جنرل سرفراز کا ہیلی کاپٹر گرا تھا، تو اس وقت انہوں نے پاک فوج کے خلاف بکواسات کی تھیں. اور یہ مطلب پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بھی کام ہوگا نا، چاہے وہ امریکہ کرے، چاہے وہ اسرائیل کرے، چاہے وہ بھارت کرے، کوئی بھی ملک ایسا کرے جو روگ اسٹیٹس ہیں پاکستان کے خلاف، یہ جناب اچھل کے ان کی حمایت شروع کر دیں گے اور پاکستان کی فوج کی مخالفت شروع کر دیں گے. یہ دنیا میں ایک مطلب ایسا فتنہ مخلوق پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے. ایک بندے کی میں تعریف کروں گا، جتنے یوتھیے ہیں وہ سارے اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں پاکستان کے اوپر حملے کی، اور صرف ایک بندہ جس نے انسانوں والی بات کی ہے وہ ہے صابر شاکر، جو باہر گیا ہوا ہے. وہ بڑے اور جھوٹ بولتے ہوں گے، لیکن اس نے کم از کم اس معاملے کے اندر کہا کہ جی ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی سب نے پاکستان آرمی کے خلاف بکواسات کی ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک اس چیز کی طرف بھی توجہ دینے کے لیے ضرورت ہے کہ جب پاکستان کو باہر سے، اب دیکھیں نا افغانستان نے پاکستان کے ساتھ انگلی کی تھی، 1 مہینہ پاکستان نے بارڈر بند کر دیا، چیخیں نکلی افغانستان کی، اور اس سے ڈبل چیخیں ایران کی نکلیں گی اب. تو اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ جو ایران کو بھگتنا پڑے گا نا، وہ فیصلے ہو چکے ہیں. جو وہ بھگتنا پڑے گا وہ دنیا دیکھے گی. شاید پاکستان کلیم بھی نہ کرے، ہو سکتا ہے کر بھی لے، لیکن ممکن ہے نہ بھی کرے، لیکن یہ فیصلے ہو چکے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اب جو پاکستان کے اندر بھی ایک آپریشن کی ضرورت ہے، پاکستان سے باہر بھی آپریشن کی ضرورت ہے. یہ جتنے جو اب اوقات سے باہر ہوئے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے ملک، مطلب گھر ان کے کھانے جوگا نہیں ہے. مطلب بخار کی دوائی تو ایران والوں کے پاس ہے نہیں، افغانستان والوں کے پاس، اٹھ کے پاکستان کو بھیجتے ہیں. تو ان کی طبیعت صاف کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہم بھی کہیں گے جناب جو پاکستان کے، ایک تو ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی سیر پہ گئے ہوئے ہیں، مطلب 1 دن کا کام ہے اور 10 دن کے بعد آپ آ رہے ہیں، تو سیر ہی کرنے گئے نا سوئٹزرلینڈ کے اندر. تو ایک اتنا ویلا وزیر اعظم یا تو انٹرویو دیتا ہے یا پھر سیریں کرتا ہے، مطلب اس کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے جی. تو اللہ کرے اب الیکشن ہو تو نئی کوئی حکومت ہے، کوئی ذمہ دار لوگ پاکستان کی حکومت چلائیں. تو بہرحال ایران کو یہ بھگتنی پڑے گی جو اس نے کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.